وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے کہ میں ان قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا سامان و ساز و سامان دیا تھا۔ تو آج اب ان آیات سے ذوالقرنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے جو دروس گزرے اس میں اصحاب کہف اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے پہلے ان کا جو ذکر قرآن میں گزرا، یہ بات ایک بڑی تفصیل سے گزری تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے یہودیوں سے ایک سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ اپنے دعوے میں سچے، وہ شخص جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے یہودیوں کے پاس کچھ لوگ بھیجے اور ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی تم تو اہل کتاب ہو، تو تم پڑھے لکھی ہو، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، تو ہمیں کچھ بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم اس سے دیکھ سکیں کہ آیا ان کا جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ سچا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اگر پچھلے دروس آپ نے سنی ہیں لیکچرز تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ تب یہود نے کہا کہ تم اگر تو یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ نبوت کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، تو تم ان سے ایک تو روح کے متعلق سوال کرو، روح کے متعلق۔ دوسرا سوال ان سے ان نوجوانوں کے متعلق کرو جو غار میں جا کر سو گئے تھے۔ اور تیسرا سوال ان سے ذوالقرنین کے متعلق کرو، تیسرا سوال جو ان سے۔ اب روح کے متعلق اور اصحاب کہف کا جو واقعہ گزرا سارا، اس کے متعلق تفصیل جو ہے پیچھے ساری ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ان آیات میں ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان قریب میں تمہارے سامنے اس کا کچھ ذکر کروں گا، ذوالقرنین کا جو ان سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے کہ میں ان قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا جو ان سے۔ اب یہ جو چیز فرمائی گئی، اب ذوالقرنین جو ہیں یہ وہی بادشاہ ہے جس کو عبرانی زبان میں خورس بھی کہا گیا ہے۔ اب یہودی جو ہیں وہ ان کو خورس کے نام سے یاد کرتے ہیں یا ان کو خورس کہتے ہیں جو ان سے، اور تورات میں بھی اسی نام کا ذکر ہے جو ان سے تورات شریف کے اندر۔ اچھا، اب قرآن مجید میں قرآن کے اندر 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے شر اور فساد کرنے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کے اندر 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا ذکر آیا ہے،
اور 2 مرتبہ ہی ان کو اس فساد کی سزا دینے کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ یعنی بنی اسرائیل نے جو 2 مرتبہ شر اور فساد کیا اس کا بھی ذکر آیا، اور ان کو 2 مرتبہ اس فساد کی سزا دینے کا بھی ذکر آیا اس قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل ابھی آگے ہی کے اندر گزرا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد کرو گے، اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یعنی اس فساد کا ذکر، اس کی تصدیق قرآن نے بھی کی۔ قرآن کے اندر بھی ان کے اس فساد کا ذکر آیا، اور یہ بھی آیا کہ یہ 2 مرتبہ کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے شر اور فساد کا ذکر 2 مرتبہ آیا، اور 2 مرتبہ ہی ان کو اس فساد کی سزا دینے کا بھی ذکر آیا بنی اسرائیل کو جو ان سے۔ اچھا، اب جب انہوں نے پہلی بار فساد اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 600 سال قبل مسیح بابل کا جو حکمران تھا بخت نصر، اس کے ہاتھوں ان کو سزا دی۔ یہ وہ پہلی سزا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ شر اور فساد کا ذکر بھی آیا ہے قرآن پاک میں، اور 2 بار ہی ان کو اس فساد اور شر کی سزا دینے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور پھر یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں بھی اس کا ذکر صراحتاً آ گیا جو ان سے ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو پہلی بار فساد اور سرکشی جب انہوں نے کی تو اب یہ 600 سال قبل مسیح جو بابل کا حکمران تھا بخت نصر کے ہاتھوں ان کو سزا دی گئی اس چیز کی جو سی، تو اس نے یہودیوں کو اس قدر قتل کیا، اس قدر قتل کیا، بے دریغ ان کا خون بہایا، اور یہودیوں کی لاشوں کی لاشیں اس نے لگا دی جن سی ہیں، اور ان یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ اچھا، پھر بخت نصر کے قتل ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ عزت اور آزادی دی، مگر انہوں نے دوبارہ سرکشی کی، اور ان کی اس سرکشی اور نافرمانی کا پہلے بھی بڑا تفصیل سے ذکر گزر چکا ہے جو ان سے۔ تو اچھا، اب انہوں نے دوبارہ سرکشی کی بخت نصر کے مر جانے کے بعد۔ جب اللہ نے ان کو دوبارہ سے عزت بخشی، دوبارہ سے ان کو آزادی دی، تو انہوں نے پھر دوبارہ سرکشی کی یہود نے جن سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے روم کا ایک بادشاہ تھا ٹائٹس، اس بادشاہ کو پہلے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس نے ان کو بے دریغ قتل کیا۔ اب اس ٹائٹس کو جو روم کا بادشاہ تھا اس کو ان کے اوپر مسلط کیا، جب انہوں نے دوبارہ سرکشی کی اور شر پھیلایا اور فساد کیا، اور ان کے ہاتھوں دوبارہ یہودیوں کے اوپر اس بادشاہ کے ہاتھوں دوبارہ ذلت اور رسوائی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ان پر ذلت اور رسوائی جن سی ہے مسلط کر دی گئی جن سی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بخت نصر کو قتل کرنے والا اور بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑانے والا یہی بادشاہ ہے، یہی بادشاہ جس کو عرب اور یہودی خورس کہتے ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین، جن کا ذکر اس آیت کے اندر شروع ہوا۔ تو یہودیوں پر اس بادشاہ کا بہت بڑا احسان ہے، ذوالقرنین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کو بابل کی قید سے نجات دلائی، اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی
असर नौ तामीर हुई तो यहूद के अंबिया ने इनकी पेशन गोई भी की थी और इनके आने की पेशन गोई यहूद के अंदर बनी इसराइल में जो अंबिया इकराम आए थे उन्होंने पहले ही कर दी थी कि इस नाम का एक बादशाह आएगा और इसका जिक्र भी बाइबल के अंदर मौजूद है, इसका जिक्र जिनसे बाइबल में। तो अब आप रदी अल्लाह ताला अन का नाम जो है वो इस्कंदर है और ज़ुल्करनैन आपका लक़ब है। अब मुफस्सिरीन ने इस लक़ब की कि ज़ुल्करनैन जो है इसकी क्या वजह है, इस लक़ब की जो सी है, तो उसकी कई वजूहात बयान की हैं, जिसमें से चंद एक ही हैं कि आप जो थे रदी अल्लाह ताला अन, जिनका ज़िक्र अब इस आयत मुबारका से शुरू हुआ, सूरज के तलू और ग़ुरूब होने की जगह तक पहुँचे थे। जहाँ से सूरज तलू होता है और जहाँ ग़ुरूब होता है, दोनों जगहों पर आप पहुँचे थे। तो उन दोनों जगहों की निस्बत से ये आपका लक़ब ज़ुल्करनैन हुआ। और एक आपके मुतालिक ये भी क्या कहा गया है कि आपके सर के ऊपर उभरे हुए सींग नुमा या वैसे उभरे हुए दो उभार थे, जिसकी वजह से आपका ये लक़ब जो है वो मशहूर हुआ। और एक आपको इसलिए भी ज़ुल्करनैन कहा गया है कि आप ज़ुल्मत और नूर में दाखिल हुए थे, दोनों जगहों के ऊपर। और एक आपको ज़ुल्करनैन इसलिए भी कहा गया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह आपको भी ज़ाहिरी इल्म भी दिए गए थे और बातिनी इल्म भी दिए गए थे। आपके पास ज़ाहिरी इल्म भी था और बातिनी इल्म भी था। और वैसे भी हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की खालाजाद भाई हैं, आप जन से। और इन्होंने इस्कंदरिया शहर बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। और मैं वो शहर भी देख कर आया हूँ जाकर, इजिप्ट के अंदर गालिबन वो शहर है अलेक्जेंड्रिया के नाम से। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके वज़ीर और साहिब लिवा थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो दुनिया में चार तफसीरों के अंदर है कि चार बड़े बादशाह हुए। उन जो चार बड़े बादशाह थे उनमें से दो मोमिन थे, एक हज़रत ज़ुल्करनैन और एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दो काफिर थे, एक नमरूद और दूसरा बख्त नसर। ये दो काफिर थे, नमरूद और बख्त नसर, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो से ये मुसलमान थे। और ये चार बहुत बड़े बादशाह हुए, दो मुसलमानों में और दो काफिरों के अंदर जौन से। और पांचवें बड़े बादशाह जौन से वो अब दुनिया में इमाम महदी होंगे, इमाम महदी। और उनकी हुकूमत भी तमाम रुए ज़मीन पर होगी जब हज़रत इमाम महदी आएंगे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन आपकी नबूवत में भी जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बातनी और ज़ाहिरी इल्म भी दिए गए थे और हज़रत ज़ुल्करनैन को ज़ाहिरी और बातनी इल्म भी दिए गए थे, और जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की विलायत और नबूवत आपकी नबूवत में इख्तलाफ है, इसी तरह आपकी नबूवत में भी इख्तलाफ है कि आया आप नबी थे या वली थे, आप साहिब नबूवत थे या सिर्फ साहिब विलायत थे। तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उन्होंने फरमाया, आप फरमाते हैं कि वो ना तो नबी थे और ना फरिश्ते, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले एक बंदे थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे और अल्लाह ने उन्हें महबूब बनाया था। बहरहाल इनकी भी नबूवत में उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इख्तलाफ किया है कि आया ये नबी थे, बाज़ ने नबी, बाज़ ने इनको सिर्फ अल्लाह का वली कहा, जैसे कि हज़रत
خضر علیہ السلام کی نبوت کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا صرف اللہ کے ولی تھے، ایک نیک بندے تھے جو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم جون سے ان کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی جون سی ہے۔ آگے یہ جو فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا۔ تو یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کو زمین میں اتنا زبردست اقتدار دیا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا، اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حاصل کرنے کا طریقہ عطا فرمایا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، ہر چیز کا سامان، اور اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس چیز کو ایسے حاصل کرنا ہے۔ اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی بھی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کے سب حضرت ذوالقرنین کو جن سے دے دیے گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو دی گئی تھیں، وہ تمام مشارق اور مغارب کی وہ حکمران ہو گئے اور بادشاہ ہو گئے، اور تمام ممالک ان کے زیر فرمان ہو گئے، ان کے تابع ہو گئے، اور عرب اور عجم کے تمام بادشاہ ان کی اطاعت گزار ہو گئے۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔